دنیا والے تو درد دیتے ہیں سبھی، زخم دل کی دوا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے۔ شبیر برکاتی یہ ناشد پڑھ رہے ہیں تو اس میں رو رہے ہیں کہ نہیں رو رہے ہیں؟ ہاں، رومال سے اپنے آنسو پوچھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جانتے ہو کب کا ہے؟ نہیں جانتے ہو نا؟ یہ ویڈیو ہے جب وہ ممبر رسول پہ شبیر برکاتی، کفیل انور اور مفتی شہریار کے بیچ میں بات چیت ہوئی، اس کے بعد کا ہے یہ، ٹھیک؟ یعنی ابھی حال ہی تال کا یہ ویڈیو ہے۔ تو کفیل انور نے بھی معافی مانگی ہے اور شبیر برکاتی نے بھی معافی مانگی ہے۔ اس کے بعد میں یہ نعت پڑھی اور اس کے نعت سے اور اس جو معاملات ہوئے اس کے بعد میں ایک بات کہی تھی کہ عزت اور ذلت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اسے ذلت دیتا ہے۔ تو لفظ میں تھوڑا ادائیگی میں کمی رہی ہے نا، اور یہ بھی بتایا کہ مجھے کئی جگہوں کے اوپر ٹوکا گیا، کئی جگہوں کے اوپر، چلو خیر ٹھیک ہے، غلط ہے وہ طریقہ کہ علی پڑھے، لیکن جب بندہ سچے دل سے معافی مانگ لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے کہ نہیں کر دینا چاہیے؟ بولو، معاف کر دینا چاہیے۔ شبیر برکاتی نے معافی مانگی اور یہ نعت شریف پڑھی ہے تو اس میں وہ اپنا درد لے کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ نعت شریف یعنی کہ درد دل کی دوا صرف مدینہ ہے، یہ نعت شریف اگر کوئی اچھی آواز والا درد ہے آواز میں پڑھتا ہے تو سننے والوں کو رونا آ جاتا ہے نا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آ جاتا ہے۔ اور پھر جس کو درد ہی ہو، تکلیف ہی ہوئی ہو، تو آپ خود سوچ کر کے بتائیے کہ وہ کتنے درد کے ساتھ میں وہ کلام پڑھ رہا ہوگا۔ اب وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو ناٹک کر رہا ہے، ہاں، جو ویڈیو ابھی ڈاؤن لوڈ کیا دکھایا ہے نا، ویڈیو میں بھی لگائیں گے، تو اس کے کمنٹ میں لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے کہ ناٹک کرتے ہیں، یہ جو رونا ہے تو رونا یہ رونے والا ناٹک ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی اسی وقت سدھرتا ہے جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے، ٹھیک؟ تو ٹھوکر وہ لگی جو مفتی شہریار صاحب کی وجہ سے اصلاح ان کی، اور اصلاح کے بعد میں پھر انہوں نے معافی بھی مانگی، اور یہ ویڈیو جو سامنے آیا یہ ہم لوگوں تک پہنچا ہے، ٹھیک؟ اور ہر وہ انسان جو اپنے غم کو لے کر کے لوگوں کے سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن اگر سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے تو اللہ رب العزت بھی اسے معاف فرما دیتا ہے، اور عوام کو بھی معاف فرما دینا چاہیے، کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ مفتی شہریار کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو آیا جس کو بتایا تھا تم لوگوں کو نا، کہ انہوں نے شبیر برکاتی کو کلوا کہا ہے، تو اس حساب سے ان کو معافی مانگنا چاہیے نا، لیکن شبیر برکاتی نے معافی مانگی ہے۔ اور پھر بعد میں جب یہ ویڈیو آیا تو کمنٹ میں کوئی لکھتا ہے کہ ان کو کمرے میں بند کر کے 10 منٹ صبح جوتا، 10 منٹ دوپہر کو جوتا اور 10 منٹ شام کو جوتا مارنا چاہیے، ناٹک کر رہے ہیں۔ توبہ قبول کرنے والا اللہ رب العزت ہے کہ نہیں ہے؟ توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اور جب انسان کو اپنی غلطی کے اوپر احساس ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے اور پھر اس کام کو وہ نہ کرے تو سمجھ لو کہ اس کی توبہ قبول ہے، ٹھیک؟ اور جو اچھی نیت سے آدمی کام کرتا ہے، توبہ کرتا ہے یا اور اچھے کام کرتا ہے، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے، بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک شخص ایسا لایا جائے گا جس کے اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی، اور پھر پروردگار عالم کے حکم سے ندا ہوگی کہ آئے اور جو اس کے ذمے یعنی کسی کا قرض، کسی کا لین ہو، وہ آ کر کے اس کی نیکیاں لے جائے۔ دنیا پر کسی کا آپ نے پیسہ مار لیا، دنیا پر آپ نے کسی کی غیبت کی، دنیا پر آپ نے کسی کی چغلخوری کی، دنیا پر آپ نے کسی کو ستایا، پریشان کیا، اس کو مارا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا، اس کے بدلے میں قیامت میں بروز محشر نیکیاں دینی پڑیں گی، سمجھ گئے؟ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ ندا ہوگی کہ جس کا حق ہے اس کے اوپر آئے، آ کر کے لے جائے،
تو اس کے پاس میں تمام لوگ آئیں گے، اور آنے کے بعد میں جو اس کے پاس نیکیاں تھیں، نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، اس کو وہ لے لیں گے، لے کر کے چلے جائیں گے، یہاں تلک کر کے اس کے پاس میں ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ کیا؟ ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ اب اس کو حکم یہ ہوگا کہ جہنم کی طرف لے کر کے جاؤ۔ وہ ارادہ کر رہا ہوگا کہ اب میں جہنم میں جاؤں گا۔ پھر ندا آئے گی، نہیں رکو، ابھی تمہارے اعمال باقی ہیں۔ ان کے سامنے، اس کے سامنے پھر اعمال لائے جائیں گے، ٹھیک؟ اللہ کے حکم سے جب اعمال اس کے سامنے آئیں گے تو وہ اپنے ان اعمالوں کو دیکھے گا کہ اس میں نماز کا بھی ثواب ہے، اس میں حج کا بھی ثواب ہے، اس میں زکوٰۃ کا بھی ثواب ہے، اس میں رمضان کے روزے کا بھی ثواب ہے، اور غیر رمضان کے غیر روزوں کا ثواب ہے، یعنی رمضان کے علاوہ جو روزے اس نے رکھنے کے ارادے کیے تھے اس کا ثواب ہے، اور غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب ہے، ٹھیک، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ثواب ہے۔ یعنی جو اچھی نیت سے آدمی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کرتا ہے تو اس کا ثواب اس اعمال میں ہوگا۔ تو وہ بندہ کہے گا، یا اللہ، میں نے حج بھی نہیں کیا، میں نے نفلی روزے بھی نہیں رکھے، میں نے غریبوں کی مدد بھی نہیں کی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس میں اعمال یہ ہے، یہ دوسرے کا تو نہیں ہے، دفتر یہ دوسرے کا تو نہیں ہے۔ تو رب فرمائے گا، نہیں، یہ تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی ہے۔ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ کیسے؟ تو رب فرمائے گا کہ یہ وہ اعمال ہے جس کی تم تمنا رکھتے تھے، جس کی تم خواہش رکھتے تھے، سوچتے تھے کہ کاش میرے پاس میں پیسہ ہوتا تو میں حج کرنے کے لیے جاتا، میرے پاس میں پیسہ ہوتا تو میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا، میرے پاس میں پیسہ ہوتا تو میں غریبوں کی مدد کرتا، میرے پاس میں پیسہ ہوتا تو میں غریبوں کو کپڑے لے کر کے دیتا، کھانے وغیرہ لے کر کے دیتا، میرے پاس میں پیسہ اگر ہوتا تو میں رسول کے نام سے ایک اور قربانی کرتا، دیگر تمام چیزیں، یعنی اچھی چیزیں جو مخلوق خدا کے اوپر خرچ کی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تم نے خیال کیا تھا، صرف سوچا تھا، کیا نہیں تھا، صرف سوچا تھا، اس کا ثواب ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم اپنے ارادے میں پکے تھے کہ ہاں یقیناً اگر تمہارے پاس میں یہ ساری چیزیں ہوتی تو تم ضرور ایسا کرتے۔ تو اللہ رب العزت اس کو کیا ثواب عطا فرما رہا ہے؟ نیت کا۔ کیسا؟ نیت کا۔ جیسے جتنے اعمال اس نے کیے ان سارے اعمال کا جو بدلہ اس کو ملا، اس کو تو دیگر لوگوں نے لے لیا، دوسرے لوگوں نے لے لیا، ہے نا۔ اب اس کے پاس میں اعمال بچے وہ جس کی اس نے خواہش کی تھی، تمنا کی تھی، لیکن کیا نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے وعدے میں سچے تھے، تم یہ کام ضرور کرتے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شبیر برکاتی نے معافی مانگی، ہے نا، معافی مانگی، مفتی شہریار نے معاف بھی کر دیا۔ اس کے بعد میں یہ کلام پڑھ رہا ہے، تو اب ان لوگوں کو تو سمجھنا چاہیے جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ ناٹک کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دل کے اندر کیا ہے یہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، ہے نا۔ ابھی تم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو یا ہم بیٹھے ہیں تو تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ابھی کیا کریں گے، جا کر کے کیا بولیں گے۔ ایسے ہی تم لوگ یہاں کے اوپر بیٹھے ہو تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، کیا کرنے والے ہو۔ یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، بندہ تو جانتا نہیں۔ اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں ناٹک کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہو کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، اور دل سے اگر رو رہنا ہوتا تو آنسو کتنے نکل رہے ہیں بولو۔ ناٹک میں جو ناٹک کرتا ہے اس کے آنسو نہیں نکلتے ہیں، وہ رونے کی شکل بنا سکتا ہے، رو نہیں سکتا ہے نا۔ رونے کی ناٹک کرنے والا رونے کی شکل بنا سکتا ہے، رو نہیں سکتا ہے۔ تو شبیر برکاتی وہ رو رہا ہے، ہاں، اس کے دل کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ اپنے نعت کے ذریعے سے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ تکلیف کیا ہوئی کہ یہی جو کمنٹ میں ویڈیو کے نیچے سب لوگ اس کو برا بھلا بک رہے ہیں کہ اس نے معافی بھی مانگ لی، ہے نا، معافی بھی مانگ لی، جبکہ کوئی غلطی اس نے اتنی بڑی نہیں کی تھی کہ اس کو اتنی بڑی سزا ملے۔ بس اس نے ناز شریف پڑھا، اور سبھی جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا انداز کیسا ہے، سب جانتے کہ نہیں؟
سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا انداز ہی ایسا ہے، تو اگر برا لگ رہا ہے تو بلایا ہی نہ جائے، ہے نا؟ کیوں بلاتے ہو بھائی؟ جب اس کے پڑھنے کا انداز صحیح ہے تو چلو خیر، بلایا، پڑھا، تو مفتی شہریار صاحب نے اس کی اصلاح کی۔ اصلاح جب کی تو وہ مطلب بحث کرتا ہے، تھوڑی بہت بحث کی قوالی ہے، یہ قوالی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے قوالی نہیں ہے، وہ بولے قوالی ہے۔ چلو خیر، ان سے جو خطا ہوئی کہ ایک عالم کے سامنے وہ تھوڑا ضد کرنے لگے، بات کرنے لگے۔ چاہیے یہ تھا کہ سر جھکا کر کے وہ تسلیم کرتے جو وہ کہہ رہے تھے، لیکن جو اس نے کھڑے ہو کر کے مفتی صاحب کے سامنے جرأت کی، اس کی سزا اس کو ملی۔ اس کا بائیکاٹ کیا گیا، لوگوں نے اس کو بائیکاٹ کیا، علماء جتنے تھے، اور پھر بعد میں مفتی شہریار صاحب اور دیگر لوگوں نے اسے معاف ہی کر دیا۔ اب عوام کو تو سمجھا جانا چاہیے کہ ہاں شبیر برکاتی نے جب معافی مانگ لی تو معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں، اس میں خطا کس کی ہے؟ شبیر برکاتی کی ہے کہ عوام کی ہے؟ عوام کی ہے نا۔ کیوں بلاتے ہو؟ بغیر بلائے تو کسی کا کوئی جائے گا نہیں، بغیر بلائے ہوئے شادی میں کوئی نہیں جاتا ہے، جلسے میں کیوں جائے گا؟ اتنی دور سے ہزاروں کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 100 کلومیٹر دور آئے تمہارے وہاں، وہ بھی پڑھنے کے لیے بغیر بلائے ہوئے جاتے ہیں لوگ، سننے کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے۔ پڑھنے کے لیے جس کو بلایا جاتا ہے وہی تو جاتے ہیں، تو بلایا ہی نہ جائے، سمجھ گئے؟ تو اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے، عوام الناس کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ کل پرسوں جو ویڈیو بنایا تھا ہم نے، جس میں کہا تھا کہ شبیر برکاتی کے تعلق سے کہ کلوہ ان کو مفتی صاحب نے کہا ہے، تو اس میں جانتے ہو کیا کمنٹ آیا ہے؟ ایک نے لکھا ہے کہ شبیر برکاتی کی آپ کی دعوت کرتے ہیں، شبیر برکاتی کی آپ کی دعوت کرتے ہیں، آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز بتائیں، جب تلک کر کے تم کو کوئی برا کہنے والا نہ ہو اس وقت سمجھ لینا کہ تم غلط راستے پر ہو، ٹھیک؟ چور کہاں جاتا ہے؟ جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ شیطان کہاں جائے گا؟ جہاں ایمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور مخالف کہاں ہوں گے؟ جہاں حق بات ہوگی۔ اس کا مطلب ہم اور آپ سب لوگ مل کر کے حق بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ کس کے بولو؟ حق بات کر رہے ہیں نا، اسی لیے تو لوگوں کو جلن ہو رہی ہے، بولو؟ کیونکہ ہمارے پاس میں دولت ہے تبھی تو ہمارے پاس چور آیا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہم حق بول رہے ہیں تبھی تو لوگوں کو برا لگ رہا ہے، اور ہم یہی چاہتے بھی ہیں، ہم تم سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ حق بتائیں، کسی کو برا لگے یا خراب لگے، بھلا لگے، ہم سے کیا مطلب؟ اچھا لگے گا تسلیم کریں گے، نہیں اچھا لگے گا تو ہٹا دیں گے، بس، ہے نا؟ بہرحال شبیر برکاتی سب کی نظروں میں تھے، آج بھی نظروں میں ہے۔ شبیر برکاتی سب کو پسند تھے، آج بھی پسند ہے۔ جو خطا انہوں نے کی اس کی معافی مانگی، اور جو کلام پڑھا ہے وہ دل سے پڑھ رہے ہیں، ان کے چہرے سے لگ رہا ہے، ان کے پڑھنے کے انداز سے لگ رہا ہے۔